آج پوری دنیا کے اندر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مولانا بہت کماتے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھ رہے برکت نہیں ہے، روزے بھی رکھ رہے برکت نہیں ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے برکت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں برکت کے لیے جب تک رحمت کے فرشتے نازل نہ ہو گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے تو ہی برکت ہوگی، اور رحمت کے فرشتے گھر میں نہ آئیں تو برکت ہو نہیں سکتی۔ اور رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے کہاں سے نکل جاتے ہیں؟ تفسیر روح البیان شریف میں ایک بات لکھی ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ آج گھر کی عورتیں تو باہر بھی دوپٹہ نہیں اوڑھتی، جو باہر دوپٹہ نہ اوڑھے تو گھر میں دوپٹے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تقویٰ یہ ہے کہ عورت اگر اکیلی ہو، کوئی نہ ہو، تو بھی کم سے کم وہ اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے، کیونکہ جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے احترام میں وہ کم سے کم اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے۔ یہ عورت کے لیے حیا ہے، اور عورت اگر بے حیا ہو جائے تو پھر سماج سے حیا ہی ختم ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، یہ عورتوں کو بہت مقید کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مقید نہیں کرنا چاہتے کہ رکھتے ہیں، ارے ہم بازار میں کھانے کو بے حیائی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری پلیٹ پر جو پیٹ میں جا رہی ہو، توجہ فرمائے، جو پلیٹ کا کھانا پیٹ میں جا رہا ہو اس پہ آوارہ لوگوں کی نظر پڑے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو کھانا پیٹ میں جا کر ہضم ہو جائے اس پہ کسی کی نظر پڑے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ جو زندگی کا ساتھی بنے عورت، اس پر لوگوں کی نظر پڑے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بے غیرت لوگوں کا کام ہے، بے حیا لوگوں کا کام ہے کہ وہ عورتوں کو نمائش بناتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو عورت کا مقام بڑا بلند ہے، اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے، تو ہم عورتوں کو نمائش نہیں بناتے۔ عرض کر رہا تھا کہ عورتیں بالوں کی نمائش کری تو بیچاری گھر میں کیا دوپٹہ اوڑھے گی؟ یاد رکھیے، امام حسین سے کسی نے کہا حسین تیری ماں بڑی نیک تھی، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو نے سچ کہا، جب میری امی کا وصال ہوا تو 6-7 سال سے زیادہ میری عمر نہیں تھی، اس چھوٹی سی عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ جس نے اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کی ہے وہ نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ رک جائے میرے پیارے عزیز دوستو، رک جائے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے گھر میں غریبی کیوں آتی ہے، ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی اس بات کو لے کر غور نہیں کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ ہمارے گھر میں پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہم ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، ہماری کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اچھا خاصا آمدنی نہیں ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں غریبی آتے جا رہی ہے۔ تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہے نا کہ ہمارے گھر میں غریبی کس وجہ سے آتی ہے؟ تو آج آپ کو اس بیان میں غور کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں غریبی کیوں آتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں غریبی کیوں آتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے۔ اور آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہے تو آپ اس بیان کو پورا سنیے گا اور غور کیجیے گا، تب آپ کو معلوم چلے گا کہ ہمارے گھر میں اسی وجہ سے غریبی آ رہی تھی کہ جو کہ میں نے یہ غلطی کر رہا تھا۔ اگر آپ نے اس بیان کو سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ تو تفسیر روح البیان شریف کا ذکر کر رہا تھا، رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود نے علاوہ تیار کیا اور آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ جلائی کہ وہ آگ جو ہے اس کا علاوہ جو اس کا حوض تھا وہ تقریباً 80 گز بتایا جاتا ہے۔